بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز ہم کس لیے پڑھتے ہیں؟ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ جل شانہ کا حکم ہے۔ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اور باقی فضائل تو بعد میں ہیں، باقی فضائل تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمائے ہیں، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز تو مومن کی پہچان ہے، نماز مومن کی شان ہے۔ نماز جاندار ہے تو مومن کی زندگی بھی شاندار ہے۔ نماز کے بغیر تو مومن کا گزارا ہی نہیں۔ نماز وہ عمل ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ قبر کی ظلمت کا چراغ ہے نماز۔ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ آخرت کا توشہ نماز ہے۔ نماز حشر و نشر کا ساتھی ہے، نماز رضا الہی کے حصول کا ذریعہ ہے، نماز جنت کا پروانہ ہے، نماز اندھیروں میں نور ہے، نماز قلبی سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز روحانی ترقیوں کا زینہ ہے، نماز تو دین و دنیا کی فلاح کی سند ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا مسلمان سے وہ نماز کے متعلق ہوگا، وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ میرے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے بڑے بڑے حافظ دیکھے ہیں، قرآن کے حافظ ہم نے دیکھے ہیں اور بڑے بڑے پکے حافظ دیکھے ہیں۔ فرماتے تھے کہ نماز کا حافظ نہیں دیکھا، نماز کا حافظ نہیں دیکھا۔ نمازی کا تب پتہ چلتا ہے خوشی کے اندر، خوشی کے مواقع پہ نمازی کا پتہ چلتا ہے۔ فرماتے تھے کہ نمازی کا پتہ چلتا ہے دکھ سکھ کی گھڑیوں میں، نمازی کا پتہ چلتا ہے سفر کے اندر۔ جو نماز کا پکا ہوگا وہ سفر میں بھی نماز نہیں چھوڑے گا، جو نماز کا پکا ہوگا وہ خوشی میں بھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ نماز کا پتہ چلتا ہے، نمازی کا پتہ چلتا ہے وہ دکھ اور سکھ کی گھڑیوں میں بھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھیے، نماز کا اہتمام کیجیے۔ نماز جاندار ہے تو آپ کی زندگی شاندار ہے۔ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیے، نماز کا اہتمام کیجیے۔